لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر قلب صادق صاحب ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ یہ لفظ کہتے ہوئے زبان لرز جاتی ہے کہ وہ تھے۔ یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ اب اس دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور دل لرز جاتا ہے اس چیز کو سوچ کے کہ کل وہ نہ معلوم کتنے بچوں کو جس اسکول کے اندر اپنی انگلی پکڑ کر لے جاتے تھے، آج اسی اسکول سے ان کے جنازے کو 4 کندھوں پہ نکلتے دیکھا ہے دنیا نے۔ یقیناً یہ بہت ناقابل برداشت چیز ہے، یقین نہ کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچ ہے کہ جناب ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ اور تمام نوجوانوں کے کانوں سے ٹکراتا ہوا منور رانا صاحب کا یہ شعر ان کی زبانی کچھ اس طرح لگتا ہے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا۔ سچ ہے کہ اب ہماری کامیابیوں ہم جب کامیاب ہوں گے، ہماری کامیابیوں سے خوش ہو کر ہمارے سروں پر یہ کامیابی کی پگڑی کون باندھے گا۔ اب وہ ہاتھ نہیں رہے جو ہمارے رخساروں کو پیار سے چھوا کرتے تھے، سہلایا کرتے تھے، کبھی کبھی غصے میں کچھ ٹیپ بھی لگا دیتے تھے۔ جب بھی کبھی ہم کامیاب ہوتے تھے، اچھے نمبر لاتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب ایک عجب انداز میں ہم کو پچکارتے تھے اور بہت دلار کرتے تھے، لیکن اب وہ سب میسر نہیں رہا۔ اصولاً بات کی شروعات کرنے سے پہلے اپنا تعارف بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن بات جب ڈاکٹر صاحب کی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم اپنا تعارف پہلے نہیں کرتے ہیں، اپنا تعارف نہیں کراتے، کیونکہ آج الحمدللہ میں جو کچھ بھی ہوں اس میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج الحمدللہ میں نے پی ایچ ڈی کی اور اسلامی اکانومک سائنسز میں ریسرچ کر رہا ہوں، بطور پروفیسر کالج میں جاب کر رہا ہوں، یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہوں، یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہوں۔ یہ شاید ممکن نہ ہوتا اگر ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے۔ اللہ نے ایک بہترین ذریعہ ڈاکٹر صاحب کے شکل میں ہم کو دیا، ورنہ ہماری پڑھائی تو 10ویں کے بعد ہی ختم ہو جاتی۔ ہمارے بہت عزیز دار تھے، ہمارے چچا تھے رشتے میں، ہمارے عزیزوں میں تھے، اور بطور چچا ڈاکٹر صاحب ہی تھے جنہوں نے ہمارے بچپنے میں انگلی پکڑی تھی اور یونٹی پبلک اسکول میں ہمارا ایڈمیشن کرانے لے گئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا سا تھا اور ان کی انگلی پکڑے پکڑے ایک ہاتھ میں ٹافی لیے اور میں یونٹی پبلک اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ان کے ساتھ گیا تھا۔ وقت بیتتا گیا، میں یونٹی میں پڑھتا رہا، پھر کچھ وقت کے بعد ہمارے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے قریبی دوستوں میں بھی تھے۔ والد کے انتقال کے بعد میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں پڑھائی کو کنٹینیو کر سکوں، کیونکہ گھر کے حالات بھی دیکھنا تھے اور دیگر چیزیں تھیں۔ اس وقت اندر سے لگا کہ اب شاید یونٹی سے یہ سالوں سال کا ساتھ چھوٹ جائے گا، لیکن یہ فرشتہ ڈاکٹر صاحب کی شکل میں اللہ نے جو پیدا کیا تھا، اس نے پھر میرا اور میری بہن کا ہاتھ پکڑا اور ہم کو پھر یونٹی کے ساتھ ایک بار جوڑ دیا، اور ان کے احسانات کی وجہ سے ہم اپنی پڑھائی پوری کر سکے اور الحمدللہ ٹاپ کیا یونٹی کالج کو بہت اچھی پرسنٹیج سے، اور وہ بہت خوشی کا مقام تھا ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ جناب ہم سے اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنے مخصوص انداز میں مجھ سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا علی مہندی، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو دیکھو 3 چیزیں یاد رکھنا، اور 3 چیزوں پہ کمانڈ حاصل کرنا، زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ امو جان کیا ہے، تو کہتے تھے کہ پہلا ہے انگلش بولنا اور لکھنا، اس پہ کمانڈ رکھو، یو شوڈ بی فلوئنٹ ان انگلش۔ دین دوسری بات وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنے اس سبجیکٹ پہ کمانڈ رکھو جس میں تم آگے بڑھ رہے ہو۔
اور تیسرا کمپیوٹر کی نالج حاصل رکھو۔ یہ جملہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بچے ہماری ان باتوں کو سن رہے ہوں تو یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات ہے۔ ایک طرح سے وصیت سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا ایک پیغام ہے ان کی طرف سے جو انہوں نے سب کو دینا پسند کیا ہوگا۔ ظاہراً اگر ہم کو دے رہے ہیں تو وہ کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، تو یہ ایک جنرل ماس کے لیے پیغام ہے ان کی طرف سے کہ 3 چیزوں پہ ہمیشہ کمانڈ رکھیے، اپنے سبجیکٹ پہ، انگلش پہ اور کمپیوٹرز پہ۔ لینگویجز سیکھنا بہت اچھی چیز ہے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو اہل بیت اور پھر اپنے والد محترم مولانا سید قلب حسین صاحب اور اپنے بڑے بھائی مولانا سید قلب عابد صاحب مرحوم، ان کے راستے پر چلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے نامعلوم کتنے لوگوں کی مدد کی اور نامعلوم کتنے چراغ آج ان کی روشنی سے ہی روشن ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پیسوں کا جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم اسلام نے قرآن کے اندر بیان کیا، کس طریقے سے تمہیں پیسوں کو خرچ کرنا ہے، کس طریقے سے تمہیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، مدد کا ایک پورا سسٹم اسلام میں بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے اور کن لوگوں کو پرائرٹی دینی ہے پیسوں کی مدد کرتے وقت، کن لوگوں کے اوپر زیادہ خرچہ کرنا ہے یا پہلے کن کو ہمیں فوکس کرنا ہے۔ تو پیسوں کا ڈسٹریبیوشن کا، مدد کا ایک پورا سسٹم جو اسلام میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم تھا وہ جناب قلب حسین صاحب، قلب عابد صاحب اور پھر قلب صادق صاحب میں بہت نمایاں طور پہ دکھا۔ اس کی ایک زندہ مثال ہمارا خود کا خانوادہ ہے۔ ہمارے دادا کے انتقال کے بعد مجھ کو میرے گھر کے بڑے بتاتے ہیں کہ دادا کے انتقال کے بعد ہمارے والد اور چچا اور پھوپھیوں کو جناب قلب حسین صاحب نے پال پوس کے بڑا کیا اور انہی کے زیر سائے ان سب نے تعلیم حاصل کی۔ تو یہ احسان ہماری طرف سے ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس کو احسان نہ جتایا۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے یہ احسان جتایا ہو کہ میں نے یہ کیا۔ نہیں، میں نے آج تک اپنی اتنی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ کسی نے یہ کہا ہو۔ یہ خدا کے نیک بندوں کی بہت بڑی پہچان ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں خدا کی راہ میں کرتے ہیں، خدا کے لیے کرتے ہیں، اور جب کوئی کام خدا کے لیے ہوتا ہے تو اس کے اندر احسانات نہیں جتائے جاتے، باتیں نہیں بتائی جاتی۔ یہ ہماری محبتیں ہیں کہ جو ہم سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو اس سماج میں سب سے بڑی جو برائی ہے وہ غربت ہے، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے اور علم کی کمی ہے، اور ان سب کی جڑ جو ہے وہ لا علمی ہے۔ جناب نے اپنی پوری زندگی اس لا علمی کو دور کرنے کے لیے بہت سارے اسکول کھولے، اسپتال کھولے کہ لوگ صحت مند رہیں، اور بہت ایسے کام کیے جن کو شاید بیان کرنا ممکن نہیں ہے اس ایک چھوٹی سی ویڈیو میں یا لیکچر میں۔ اس کے لیے بہت وقت چاہیے اور بہت زیادہ ریسرچ کرنی ہوگی، تو ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر بس اتنا کہنا بہتر ہے کہ جناب کا کوئی ثانی نہیں تھا اس فیلڈ میں۔ تدفین کے وقت، اپنے جنازے کے وقت جناب نے اتحاد کی بہت بڑی اور اعلیٰ مثال پیش کی، اور لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جناب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بس اپنے اس چھوٹے سی کلپ میں کہ آخری دور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے عشق کی سچائی کتنی ہے، جناب کے لیے جو ہمارا عشق ہے اس کی سچائی کتنی ہے۔ جناب نے اپنی پوری زندگی جن کاموں کو کرنا چاہا، کوشش کی، کرتے رہے، ہمیں انہی کاموں کو آگے بڑھانا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا، وقت کی پابندی کے ساتھ لوگوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا، اپنے علم سے، اپنی شخصیت سے اس دنیا کو منور کرنا ہوگا۔ تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جناب کے سچے عاشق ہیں، ہم ان کو بہت مانتے ہیں، ہم ان کو بہت چاہتے ہیں، ورنہ کہنا بہت آسان ہے۔ تو عمل میں لائیے اور وہ سب کچھ کر کے دکھانا ہے جو وہ چاہتے تھے اپنی زندگی میں۔ اور اپنی بات کو، اس کلپ کو نذیر احمد صاحب کے شعر سے ختم کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد لشکر ہے مگر افسر نہیں کوئی، بھٹکتا پھر رہا ہے قافلہ رہبر نہیں کوئی، رہبر نہیں۔